الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم في نفس واحدة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله سبحانه وتعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وقال سبحانه وتعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإن عمرة في رمضان تقضي حجة معي. الحديث كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. تمام تعریف، ہر قسم کی بڑائی اور کبریائی، ہر ظاہری اور باطنی نعمت اس ایک اللہ رب العالمین احکم الحاکمین الہ العالمین کے لیے ہے، جس اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو دنیا میں اس لیے پیدا کیا کہ ہم اس کی عبادت کریں۔ یہی زندگی کا بنیادی مقصد ہے، اور اسی کا حکم سب سے پہلے اللہ عز و جل نے بندوں کو دیا۔ فرمایا: یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے دنیا کے لوگوں اپنے رب کی عبادت کرو۔ الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، وہ رب جو تمہارا اور تم سے پہلے لوگوں کا خالق ہے، شاید کہ تمہارے دلوں میں تقوی پیدا ہو جائے۔ معلوم ہوا کہ اللہ عز و جل نے انسان کی تخلیق اسی لیے کی کہ انسان بندگی کی زندگی گزارے، اور یہ جو عبادت ہے اس میں فرض بھی ہے اور نفل بھی ہے۔ بعض عبادتیں فرض قرار دی گئیں، بعض عبادتیں نفل ہیں۔ بنیادی طور پر اس کی 2 قسمیں ہیں، اور طریق عبادت پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانبرداری۔ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 بنیادی چیزیں اپنی دعوت میں رکھیں۔ ایک کہ اللہ ہی عبادتوں کے مستحق ہے، اس کے سوا
کوئی بھی عبادت کے لائق اور مستحق نہیں ہے، اس کی دعوت دی جو کہ کلمہ ہے لا الہ الا اللہ، بلایا سمجھایا لوگوں کو، اور دوسری دعوت آپ کی رہی کہ طریقہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنایا جائے، ان کو اللہ کے رسول مانا جائے اور ان کی اطاعت اور فرمانبرداری کی جائے، ان کی خبروں کی تصدیق کی جائے، ان کی احکام پر عمل ہو، ان کے منع کردہ چیزوں سے بچا جائے، اور ان کے بتلائے ہوئے سکھائے ہوئے تعلیم دیے جو تعلیم انہوں نے دی اسی طریقے پر اللہ عز و جل کی عبادت کی جائے۔ یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے ہم امتیوں پر۔ اللہ تعالیٰ رحمان و رحیم ہے، بندوں پر رحم کرتا ہے، اور وہ بڑے فضل والا بھی ہے، کرم والا بھی ہے، اپنے بندوں کو موقع دیتا ہے تاکہ موقع سے صحیح فائدہ اٹھایا جائے، توبہ کرنے کی مہلتیں عطا کرتا ہے تاکہ گناہوں سے توبہ کی جائے، تاکہ ان گناہوں پر نہ پکڑا جائے، اس کی سزا ان کو نہ ملے۔ اور اللہ تعالیٰ کے یہاں ایک نظام ہے کہ اگر کسی قوم کی کوئی حالت ہو تو اللہ عز و جل اس حالت کو اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک کہ قوم اپنے آپ کو نہ بدلے۔ اللہ نے فرمایا ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، جو کھڑے ہوئے ہیں وہ بیٹھ جائیں۔ ترجمہ اس آیت کا یہ ہے اللہ تعالیٰ اس قوم کی حالت نہیں بدلتا جو قوم اپنی، اللہ تعالیٰ کسی قوم کی حالت کو اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک قوم اپنی حالت کو نہ بدلے۔ اللہ کا کرم، اللہ کا فضل، اللہ نے اب تک ہم کو زندہ رکھا۔ کووڈ-19 میں بہت سارے لوگوں کی وفات ہو گئی، چاہے وہ اس بیماری کی یا اس وائرس کی وجہ سے ہو یا عام موتیں ہوں۔ اللہ نے مجھ کو اور آپ کو زندہ رکھا اب تک، یہ بڑی غنیمت ہے، یہ بڑا اللہ کا کرم اور فضل ہے۔ ہم اپنی زندگی کے ہر لمحے کو غنیمت سمجھیں۔ تاریخ بتانا بھول گیا، آج شعبان کی جو ہے 20 تاریخ ہے، 1443 ہجری، 23 مارچ 2022 عیسوی چل رہی ہے۔ برکتوں، رحمتوں، فضل، بہت ساری خصوصیات کا حامل مہینہ رمضان المبارک سایہ فگن ہے۔ چند دنوں میں انشاءاللہ یہ برکتوں والا مہینہ آئے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم کو توفیق دے، کیونکہ توفیق بہت بڑی نعمت ہے۔ تو ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ نیک عمل کی، ایسی عبادت کی جو اس کو پسند ہو، ایسی عبادت جس کو وہ قبول کر لے۔ پھر رمضان آ رہا ہے، اور یہ رمضان جو آ رہا ہے پھر یہ پہلی مرتبہ زندگی میں نہیں آ رہا ہے، آ چکا، پچھلے سال بھی آیا تھا، اس سے پہلے بھی آیا تھا، اس سے پہلے بھی آیا تھا، اب تک ہماری زندگی میں جتنے سال گزرے ہیں ہر سال آیا۔ پچھلے سال رمضان میں کیا ہوا، ہم نے کیا کیا، کیسا گزرا رمضان، ہم میں سے ہر شخص اپنے رمضان کے بارے میں خوب جانتا ہے۔ عجیب، سبحان اللہ، یہ مہینہ دیکھیے آتا ہے تو لوگوں کی ایک قسم نہیں ہوتی ہے۔ آپ کا رمضان الگ، میرا رمضان الگ، خالد کا رمضان الگ، عبداللہ کا رمضان الگ، زید بکر کا رمضان الگ، فاطمہ عائشہ زینب ام کلثوم کا رمضان الگ۔ کیا مطلب میرے رمضان الگ کا کیا مطلب؟ رمضان تو ایک ہی مہینہ ہوتا ہے، الگ مطلب کسی نے عبادت کی، کسی نے سستی کاہلی کی، کسی نے تلاوت کی، کسی نے تلاوت نہیں کی، کسی نے حقیقی روزے رکھے، کسی نے دکھاوے کے روزے رکھے، کسی نے اللہ کی خوب اطاعت اور فرمانبرداری کی، کسی نے اللہ کی نافرمانیاں بھی کی، نعوذ باللہ اس مہینے میں۔ اچھا،
اسی لیے الگ الگ. عبداللہ کا رمضان ایسے گزرا کہ عبداللہ نے رمضان میں خوب اللہ کی عبادت کی، اپنے رب کو راضی کیا. خالد کا رمضان ایسے گزرا جیسے آیا چلا گیا، نہ اس نے عبادت زیادہ کی، نہ اس نے توبہ زیادہ کی، نہ اس نے نیکیاں زیادہ کی، نہ اس نے اپنے آپ کو بخشوا لیا. تو دونوں کا الگ الگ ہو گیا نا پھر رمضان. یہ مراد ہے میری. پھر رمضان آ رہا ہے. اب کی بار کیسے ہوگا رمضان میرا؟ میں اور آپ اپنے آپ سے ایک اہم سوال کریں. ایک چند دن رہ گئے ہیں. آج کے اس درس میں انشاءاللہ ہم آپ کو بتائیں گے کہ رمضان کی خصوصیات کیا ہیں، فضائل کیا ہیں، اور ایک اپنے آپ کو جھنجھوڑیں ہم کہ اب کی بار وہ غلطیاں نہیں ہوں گی جو پچھلی بار ہو چکی ہیں، اب وہ سستی نہیں ہوگی جو پچھلی بار ہوئی، اب وہ لاپرواہی نہیں ہوگی جو پچھلی بار ہوئی. رمضان پھر آ رہا ہے. یہ ٹرننگ پوائنٹ بن جائے ہماری لائف کا. پچھلے سال جب رمضان آیا دنیا کے حالات آپ کے سامنے ہیں، کیسے تھے؟ ایسے بھی ہم نے رمضان گزارا نا کہ گھروں میں افطار کر رہے تھے، گھروں میں سحری کر رہے تھے، گھروں میں تراویحیں پڑھ رہے تھے. کیسے کیسے رمضان آ کے جا رہے ہیں. اور عالم اسلامی دیکھیے، ایک ہوتا ہے انڈیویجول لائف سب کی اپنی. پچھلے سال کے رمضان میں میری اور آپ کی زندگی کیسے تھی، کن حالات سے گزر رہی تھی، اس سال کیا حالات ہیں ہمارے، اور عمومی طور پر عالم اسلام کے پچھلے سال کیا حالات تھے، اس سال کیا حالات ہیں. تبدیلیاں ہو رہی ہیں، حالات بدل رہے ہیں، ہر چیز چینج ہو رہی ہے. اور اگر چینج اچھائی کی طرف ہو تو اس میں خیر ہے. اب پھر رمضان آ رہا ہے، کیا کرنا ہے مجھ کو اور آپ کو؟ یہ اپنے خصوصیات، اپنے فضائل کو لے کر دوبارہ ہماری زندگیوں میں آ رہا ہے. کیا اب کی بار اس سال کے رمضان کے لیے کچھ سوچ رکھا ہے ہم نے یا نہیں؟ ابھی تک نہیں سوچا. کیا عادت کے طور پر رمضان آ کر چلا جائے گا زندگی میں کہ سحری کر لی، افطار کر لیا، روزہ رکھ لیا، تراویح پڑھ لی، ختم؟ کچھ خاص عبادتیں ہیں، کچھ اہتمام ہے، کچھ خاص نیتیں ہیں، کچھ کمانا ہے. کمانا مطلب حسنات، نیکیاں. ہم میں سے ہر شخص اپنے آپ سے سوال کرے اور خود کو تیار کر لیں. نہیں بدلیں گے نہیں بدلا جائے گا. چینج ہوں گے تو چینج ہوگا. اصول ہے، میں اپنے آپ کو بدلوں گا تو میرے حالات بدلیں گے. جو دور ہیں اللہ سے وہ اللہ کے قریب آ جائیں. جو دینی معاملات میں لاپرواہی برت رہے ہیں اپنی لاپرواہی کو چھوڑ دیں. سیریس لیں دین کو. دین ہے، مذاق نہیں ہے. جو عبادتوں میں سستی اور کاہلی کر رہے ہیں وہ اپنی سستی کاہلی کو چھوڑ دیں. جو گناہوں کی زندگی میں ملوث ہیں وہ اس زندگی سے نکل جائیں. رمضان پھر آ رہا ہے. اور جو جہنم کے راہوں پر نکل پڑے اپنے اہل و عیال کے ساتھ، جہنم کی راہوں پر، جہنم کے راستوں پر نکل پڑے. اور پتہ ہے جہنم کے راستے کیا ہیں؟ ہر وہ چیز جس سے اللہ ناراض ہو وہ جہنم میں لے جائے گی. گناہ، نافرمانیاں، اللہ کی ناراضگیاں، اللہ کا غصہ، یہ سب ایسی چیزیں ہیں جس سے ہمیں سوائے نقصان کے کچھ نہیں ہوگا. تو اگر اس پر نکل پڑے اپنے اہل و عیال کے ساتھ، پھر رمضان آ رہا ہے، راستہ چینج کر دیجیے. میں نے اپنی کلاس میں ایک بات کہی تھی، یہاں بھی کہہ دوں، اچھی بات ہے. اور میں نے اپنے شاگردوں سے کہا تھا جو سیٹرڈے میں ہمارے شاگرد ہیں سیٹرڈے کے، ان سے میں نے کہا تھا ہماری زندگی جو ہے نا، یہ جو زندگی ہے ہماری جو چل رہی ہے، میں نے انگلش میں کہا تھا، ٹوٹی پوٹی انگلش میں، دا اسٹیئرنگ از ان یور ہینڈ. دو روڈز ہیں. ایک روڈ جس میں خواہشات ہیں، زیب و زینت ہے دنیا کی، شیاطین بلا رہے ہیں. اگر ہم نے اپنی کار کو، زندگی لائک اے کار،
جس میں میں ڈرائیو کر رہا ہوں, میرے ساتھ میری فیملی بیٹھی ہوئی ہے, اینڈ دا اسٹیئرنگ از ان مائی ہینڈ. تو یہ روڈ رائٹ سائڈ, لیفٹ سائڈ کی روڈ جس میں شیاطین ہیں, خواہشات ہیں, نفسانی گناہ ہیں, لذتیں ہیں جو پائیدار نہیں ہیں, حرام راستے کے لذتیں ہیں, وقتیہ ہیں, ٹیمپروری ہیں. لیکن یہ روڈ سیدھے جا کر کہاں پہنچ رہی ہے؟ روڈ ختم ہو رہی ہے تو نیچے ایک گڑھا ہے بہت خطرناک, جہاں سے آگ بھڑک رہی ہے. میں نے کہا تھا اپنے شاگردوں سے, آپ میں سے بھی اگر کوئی اس کو وہ کرے, کیا بولتے اس کو, گرافنگ, زبردست ہوگا معاذ بھائی, یہ کرے اس کو آپ, اور آپ کی پوری فیملی اس گاڑی میں نکل پڑی ہے. آپ نے ٹرن کر دیا اسٹیئرنگ کو اور اس طرف لے چلے. اب وہ جا رہی ہے گاڑی لیفٹ روڈ پکڑ کر. اگر پہنچ گئے منزل پر, بریک ماریں گے لاسٹ میں جا کے, تو سیدھے کہاں گرے گی؟ کھائی میں, گڑھے میں, جو جہنم کا گڑھا ہے. آگ نکل رہی ہے. رائٹ سائڈ کی ایک روڈ ہے جو مشکل ہے, کیونکہ یہ جنت کی روڈ ہے, اور جنت کے راستے میں مشکلیں, پریشانیاں آتے رہتی ہیں, قربانیاں چاہیے, نفس پر قابو پانا ہوگا, خواہشات کو ترک کرنا ہوگا, رب کی رضا تلاش کرنی ہوگی. اور اگر یہ روڈ پکڑ کر ہم چلے, ہم نے اپنی اسٹیئرنگ کو رائٹ میں موڑا, دا اسٹیئرنگ از اسٹل ان یور ہینڈ, اگر رائٹ میں موڑ دیا تو یہ روڈ سیدھے کہاں لے جائے گی؟ جنت. اس کو باغ, پھول, آبشار, پانی, پھل, نعمتیں, لذتیں حقیقی پائیدار اللہ نے ہر بندے کو اختیار دیا ہے. دا اسٹیئرنگ ان یور ہینڈ کا مطلب کہ اللہ نے انسان کو چوائس دی ہے. اسٹیئرنگ آپ کے ہاتھ میں ہے, یو آر دا ڈرائیور. ٹرن اینی, کیا بولیں گے, any direction. You can turn right, you can turn left. Your family is with you in the car. کہاں لے جانا ہے, ادھر یا ادھر؟ تو اگر ہم نے ادھر ٹرن کر کے اپنی گاڑی کو گھما دیا ہے اور چل رہی ہے دوزخ کی طرف, رمضان پھر آ رہا ہے, ایک روڈ آگے سے رائٹ لے لیں گے تو یو ٹرن ملے گا ایک, وہ یو ٹرن آپ کو یہ روڈ پر ملا دے گا. یہ ہے رمضان جو پھر آ رہا ہے. کیا آپ اور میں اگر اس روڈ پر میری اور آپ کی گاڑی چل رہی ہے, مطلب ہماری زندگیاں ہماری فیملیوں کے ساتھ, تو کیا ارادہ ہے کہ کنٹینیو کرنا ہے اس روڈ پر, یا یو ٹرن لے کر جو ہے رائٹ والے راستے پر آنا ہے جو کہ جنت کی طرف لے جائے گا, باغات کی طرف لے جائے گا وہ راستہ؟ کیا ارادہ ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ ہم نے انسان کو راستہ بتا دیا ہے, اما شاکرا و اما کفورا, شاکر بن یا کافر بن. مومن نیک بن کر اچھی زندگی گزار تو جنت ہے, تیرے لیے بھی, تیری فیملی کے لیے بھی. اور اللہ نے فرما دیا قوا انفسکم واہلیکم نارا, اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچا لو. تو اب دیکھ لیا اسٹیئرنگ کا کیا کرنا ہے, گاڑیوں کو موڑنا ہے یا نہیں. اور جو اس راستے پر چل رہے ہیں وہ چلتے جائیں, ٹھیک ہے کھڈے ہیں, ٹھیک ہے تھوڑا سا روڈ خراب ہے, لیکن ڈیسٹینیشن زبردست ہے. وہ بھی ایک جملہ ہے نا, کوئی انگلش میں شاید کہیں پڑھا تھا میں نے کہ یہ مشکل روڈز جو ہے اچھے ڈیسٹینیشن پہ لے جاتے ہیں آپ, ایسے کسی جگہ میں نے پڑھا تھا ایسے. تو مجھے اور آپ کو یہ طے کرنا ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے. اللہ عز و جل موقع دے رہا ہے, اور اللہ سے دعا بھی کریں ہم کہ مل جائے رمضان جو پھر آ رہا ہے ہماری اور آپ کی زندگی میں. عقل مند یہی ہے کہ آدمی اس روڈ کو چوائس کرے, اس راستے پر چلے جس میں انجام بہتر ہو, انجام خیر ہے اور جنت ہے. اللہ اکبر, جنت سے بڑی کیا نعمت ہے. رمضان کا مہینہ
ایک ایسی خصوصیت کا مہینہ ہے جو کسی مہینے میں یہ خصوصیات آپ کو نہیں ملیں گی. تو اس مہینے کی اہمیت ہماری زندگی میں ہو، میری اور آپ کی لائف میں، اور ہم اپنی فیملی کو، اپنے بچوں کو بتائیں کہ یہ مہینہ جو آ رہا ہے ہمارے پاس، یہ کوئی معمولی مہینہ نہیں ہے. نمبر 1، قرآن کا مہینہ. اللہ اکبر، شہر القرآن، قرآن کا مہینہ ہے یہ. کیا مطلب قرآن کا مہینہ ہے؟ مطلب یہ نہیں کہ اسی مہینے میں قرآن پڑھا جائے گا، نہیں، مطلب یہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن اترا. اللہ اکبر، قرآن کا نزول ہوا. اللہ نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. اللہ اکبر، رمضان وہ مہینہ ہے، اللہ اکبر، رمضان آ رہا ہے، رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا. کیوں؟ لوگوں کی ہدایت کے لیے. اللہ اکبر، لوگوں کو یہ روڈ دکھانے کے لیے تاکہ وہ سٹیئرنگ ٹرن کریں رائٹ سائڈ پر، چل پڑیں اس راستے پر. ہدایت، احکام سے بھرپور قرآن. اللہ کیا چاہتا ہے ہم سے؟ قرآن میں ہے لکھا ہوا. اللہ کیا نہیں چاہتا ہے ہم سے؟ قرآن میں ہے لکھا ہوا. جنت اللہ نے بنائی، کیسی ہے وہ جنت؟ ایک ہلکا سا نقشہ اس کا موجود ہے قرآن میں. جہنم کی آگ اور وہاں کے عذاب، اس کا ذکر قرآن میں ہے. ہم سے پہلے ہمارے جیسے انسان اسی روئے زمین پر زندگی گزار کے چلے گئے، جن کی زندگیوں میں پتہ نہیں رمضان کتنی بار آیا گیا، آیا گیا، آیا گیا. تو وہ جو ہم سے پہلے کے لوگ تھے، وہ زمین پر جب تھے تو رمضان آیا تھا. لیکن لوگ دو قسم کے تھے، ایک مومن، ایک کافر. وہ لوگ جو مانتے ہی نہیں تھے اللہ کو، اس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو وہ تھے نا زمین پر جب رمضان آیا، تو جب وہ اللہ پر ہی ایمان نہیں تھا ان کا، تو پھر روزے کیسے رکھیں گے، عبادت کیسے کریں گے؟ نہ انہوں نے اللہ کو مانا، نہ انہوں نے اللہ کا حق ادا کیا. لیفٹ روڈ پر چل پڑے اپنے پورے خاندان کو لے کر، ایک کے پیچھے ایک کے گاڑیاں جا رہی ہیں. کیا ہوا ان لوگوں کا انجام؟ قرآن نے ہمیں بتا دیا. جو رمضان میں قرآن اترا، اس نے خبر دی ہمیں کہ یہ ساری گاڑیاں جا کے گڑھے میں گر گئیں. گاڑیاں بھی جل گئیں، گاڑیوں والے بھی جل گئے. مطلب جہنم، قبر کا عذاب ان کو دیا جا رہا. جیسے فرعون بہت بڑی گاڑی لے کے نکلا تھا، وہ اس کی قوم، اور ایسے بہت سارے لوگ، قارون وغیرہ. قرآن نے خبر دی ہے نا ہمیں. جو رمضان میں قرآن اترا اس میں یہ خبر ہے کہ ایسے لوگوں کا انجام بہت برا ہوا. دنیا میں اللہ کا عذاب آیا، کسی کو چیخوں سے تباہ کر دیا گیا، کسی کو طوفان سے تباہ کر دیا گیا، کسی پر جو ہے پتھریلی بارش برسائی گئی. طرح طرح سے اللہ کے عذاب کا یہ لوگ شکار ہو گئے اور ان کا انجام تباہ ہو گیا. اسی قرآن میں اللہ نے ان لوگوں کی بھی خبر دی ہے جو اہل ایمان گزرے ہم سے پہلے، ان کی زندگیوں میں رمضان آیا، جس کی قدر ان لوگوں نے کی کہ ان کے دلوں میں ایمان تھا اللہ اس کے رسول پر. رمضان کی قدر کی، رمضان کے لیے دعائیں کی 6 مہینے، جیسا کہ سلف صالحین کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ ہمیں رمضان عطا کر، اللہ ہمیں رمضان عطا کر. 6 مہینے پہلے سے دعائیں کرتے تھے. رمضان آتا تھا خوب عبادتیں کرتے تھے. ان کے واقعات بھی ہمیں قرآن میں ملتے ہیں. اس قرآن نے، جو قرآن رمضان میں اترا، اس نے خبر دی کہ دیکھو جنہوں نے قدر کی، وقت کی، صحیح راستہ اختیار کیا، وہ لوگ کامیاب ہوئے، اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ لوگ اللہ سے خوش ہیں. اللہ نے ان کے لیے جنتیں تیار کر رکھی ہیں جن کے نیچے سے نہریں جاری ہیں، جن میں یہ ہمیشہ رہیں گے، اور ان کو یہ ملے گا، یہ ملے گا، یہ ملے گا جنت میں. اس کی خبر اللہ نے ہمیں دی ہے. اب ہمارے سامنے دونوں مثالیں موجود ہیں، جن کی زندگیوں میں رمضان آیا اور ان کی زندگیاں ایمان سے خالی رہیں، عمل صالح سے خالی رہیں، کفر اور بدعملی زندگی رہی ان کی، بدعملی والی زندگی. اور جو ایمان والے اچھی زندگی گزارنے والے تھے، ان کی بھی مثال ہے. آپ کس کو فالو کرنا چاہتے ہیں؟ اور دونوں کے انجام بھی بتا دیے گئے قرآن میں. جو گرے جہنم میں گئے، گڑھے میں گرے، یا جو باغ پہنچے.
ظاہر بات ہے انسان خسارہ نہیں پسند کرتا ہے، نہ اپنے لیے نہ اپنے گھر والوں کے لیے۔ جلنا، تڑپنا، عذاب، تکلیفیں، ارے دنیا ہی کی تکلیفیں بہت ہوتی ہیں، جہنم کی تکلیفیں کہاں برداشت کریں؟ دنیا کی گرمی برداشت نہیں کر سکتے ہم اگر سخت پڑ جائے، جہنم کی گرمی کہاں سے برداشت کریں گے؟ یہ جو میلوں دور سورج ہے اس کی گرمی ہم دنیا میں یہاں زمین پر برداشت نہیں کر سکتے ہیں، تو ہم کو اگر آگ میں ڈال دیا جائے کیسے برداشت کریں گے؟ ہم نہیں کر سکتے۔ تو پھر کیا ہے؟ بچنا ہے۔ تو بچنے کے لیے رمضان ایک اچھا موقع ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے میں جنت کے دروازے، اس کی خصوصیت، یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے میں صرف اس مہینے میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے۔ تینوں کی خبر اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے، اور ان سے صحابی رسول ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے، مشہور حدیث جو ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ نے سنی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب رمضان آتا ہے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اللہ اکبر، اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے۔ جنت کے 8 دروازے ہیں جو قرآن میں ہمیں بتایا گیا ہے، جہنم کے 7 دروازے ہیں جو قرآن میں لہا 7 ابواب اللہ نے فرمایا۔ تو 8 اور 7، جنت کے 8 ایک زیادہ ہے، جہنم کے 7، تو یہ دروازے اوپن جنت کے۔ اب دروازہ کھلا گیا، اس کا مطلب اندر آنے کے لیے کہا جا رہا ہے۔ بھائی آپ رائٹ روڈ پکڑ کے نکلے، چلیے آئیے اسی میں پہنچ گئے، پارک کر دیجیے گاڑی، ڈور، آل ڈورس آر اوپن فار یو اینڈ یور فیملی، ادخلوها بسلام، سلامتی کے ساتھ اندر داخل ہو جاؤ، قدم رکھو تو صحیح اندر۔ جیسے سلف نے کہا کہ ایک قدم جو جنت میں پڑے گا آدمی دنیا کی ساری تکلیفیں بھول جائے گا، ایک قدم اگر پڑے جنت میں بس۔ تو رمضان وہ مہینہ ہے جس میں ڈورز اوپن ہوتے ہیں جنت کے، اور جہنم کے دروازے بند، مطلب مت جاؤ اندر۔ یہ دروازہ بند ہے مطلب اندر داخلہ نہیں چاہیے، لیکن لوگ بند دروازوں سے بھی گھسنے کی کوشش کرتے ہیں، یا چور دروازے نکالنا چاہتے ہیں۔ ادھر کا بند ہے، ہو سکتا پیچھے کا کھلا ہوگا، مثال دے رہا ہوں، دنیا میں ایسا حدیث میں نہیں ہے، ایسا ہے، میں مثال دے رہا ہوں۔ سامنے کا تو بند ہے ڈور، ذرا رائٹ لیفٹ سے دیکھیں گے، ادھر ادھر سے، اوپر سے، نیچے سے، کہیں سے تو بھی گھسنے کی کوشش کریں۔ بند کا مطلب مت جاؤ۔ یہ اللہ رحیم رحمان، کیا اللہ کا رحم نہیں ہے یہ کہ رمضان میں وہ جنت کے دروازوں کو کھولنے کا حکم دیتا ہے اور جہنم کے دروازوں کو بند کرنے کا حکم دیتا ہے؟ کیوں؟ تاکہ بندے جنت میں جائیں، جہنم سے دور ہو جائیں۔ جب رب چاہتا ہے ہمارے لیے یہ چیز اور اس کی رحمتیں ہیں یہ، تو ہم کیوں پیچھے ہٹ رہے ہیں؟ ہم کیوں جنت کے دروازوں سے اندر داخل ہونے کی کوشش نہیں کرتے ہیں؟ کوشش کریں، اور دوڑ جو ہے نا اس کے لیے ہونی چاہیے۔ معاذ بھائی کی گاڑی نکل گئی رائٹ سائڈ پر، تو پیچھے مشہود بھائی بھی نکل گئے، خالد بھائی بھی نکل گئے، ارے بھائی یہ لوگ جنت کے راستے پہ چل رہے ہیں، ہم کو بھی جانا ہے، ہم بھی جائیں گے۔ فاطمہ نکل پڑی اپنے شوہر بچوں کے ساتھ، تو زینب نے کہا کہ میں بھی جاؤں گی اسی روڈ پر، مجھے بھی جنت چاہیے۔ سابقوا الی جنت اللہ، سابقوا الی، کیا ہے وہ آیت؟ سابقوا الی جنت، ایک آیت ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ دوڑو جنت کی طرف۔ سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض، سے سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنہ، اپنے رب کی بخشش کی طرف دوڑو اور اس جنت کی طرف دوڑو جس کی کشادگی وٹ آسمان و زمین کے برابر ہے۔ یہ ہے دوڑ۔ ہم دنیا میں دوڑ رہے ہیں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی، ان کے گھر سے ہمارا گھر اچھا، ان کے سامان سے ہمارا سامان اچھا،
دنیا کی زیب و زینت میں پڑھ کر مقابلہ عورتوں کا آپس میں، گھروں کا، خاندان کا، رشتہ داروں کا، بھائیوں کا، بہنوں کا، سہیلیوں کا، دوستوں کا. ارے دوڑ تو ادھر ہونی چاہیے جنت کے لیے. رمضان آ رہا ہے اپنی خصوصیت کو لے کر یہ، اور شیاطین کو اللہ عز و جل نے قید کرنے کا حکم دیا ہے رمضان، تاکہ یہ اپنا شر جو عام ہو نہ پھیلا. اسی طریقے سے رمضان کی خصوصیت یہ ہے کہ اس مہینے میں ایک رات ایسی آتی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہوتی ہے، اور وہ شب قدر ہے جیسا کہ جانتے ہیں ہم. اور اسی رات اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر قرآن کو نازل کیا، جس کی خبر سورہ قدر میں اللہ عز و جل نے دی ہے. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے اس کو قدر والی رات میں اتارا ہے. وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے بہتر. 1000 مہینوں کے کتنے سال ہوتے ہیں؟ 84 سال، 83-84 سال. زندگیاں نہیں ہیں بھائی لوگوں کی، 50-60 ختم. جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں خبر دی، اکثر میری امت کی عمریں 60-70 برس کی ہوتی ہے، بہت کم اس سے آگے بڑھتے ہیں. دیکھ لیجیے آپ، ہے کوئی آج اس مسجد میں ہے کوئی 80 سال والا؟ کوئی بھی نہیں ہوں گے 80 کے. کہاں ہیں 80 سال والے؟ 80 سال والے بہت کم ہیں. اکثر ایجز جو یہ 40-50 کے ہوں گے آپ، 60 بس 60-70. ہاں خلاص جانے کا ٹائم آ گیا، ختم. کب ختم نہیں معلوم. اللہ اکبر، سب معلوم ہے. دیکھیے رمضان پھر آ رہا ہے، لمحہ لمحہ غنیمت سمجھے. حافظ ابن رجب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ ذکر کرتا ہوں جو صحیح سند سے ایک واقعہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں خواب دیکھا صحابہ نے رضی اللہ عنہ اجمعین. اس خواب میں دیکھا 2 دوستوں کے بارے میں. کس کے؟ 2 دوست جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، مدینہ ایمان لائے تو چلے گئے. اس کے بعد دونوں انتقال ہو گئے، دونوں شہید ہو گئے اللہ کے راستے. ایک دوست 1 سال پہلے دنیا سے چلا گیا، دوسرا دوست 1 سال کے بعد گیا. دونوں کی ڈیتھ میں وفات میں 1 سال کا فرق تھا. ٹھیک ہے، سنیے غور سے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تشریف فرما ہے. کسی نے خواب دیکھا. خواب میں کیا دیکھا صحابی نے کسی کہ 2 دوست جو ہے جنت کے دروازے کے پاس کھڑے ہوئے ہیں. جنت کا جو داروغہ ہے، داروغہ معلوم نا جنت کا کیا نام ہے اس کو؟ رضوان. خازن جو داروغہ آیا، وہ دوست جو 1 سال کے بعد دنیا سے شہید ہوا چلے گئے، اس کا ہاتھ پکڑ کے پہلے اندر لے کے گیا. پہلے اس کو لے کے گیا اندر جنت میں لے کے گیا. یہ خواب ہے، خواب دیکھا گیا ایسے. پھر کچھ دیر کے بعد وہ آیا، پھر آیا دارو آ کر وہ جو 1 سال پہلے فوت ہو گیا تھا دوست، اس کا ہاتھ پکڑ کے لے کے گیا. اب یہ خواب عام طور پہ کیا ہوتا ہے، خواب دیکھنے کے بعد آپ ڈسکس کرتے ہیں دوستوں سے، قرابت داروں سے، ارے میں نے ایسا خواب دیکھا ہے آج ایسا. تو اس خواب کا ذکر انہوں نے، صحابی نے اپنے ساتھیوں سے کیا. اب اس پر گفتگو ہوئی کہ بھئی تعجب ہو رہا تھا، دونوں ایمان لائے ایک ساتھ، دونوں اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے، دونوں نیک عمل کیے، تو پھر دونوں ایک ساتھ جنت میں کیوں نہیں گئے؟ پہلے دوسرا دوست گیا جو 1 سال کے بعد دنیا سے چلا گیا، سمجھ رہے ہیں نا بات کو، اور بعد میں جو ہے پہلا دوست گیا. یہ کیوں؟ ایسا آپس میں ذکر ہو رہا تھا، ان کا تذکرہ. اس کی خبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوئی تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو تعجب ہو رہا تھا کہ ایسا کیوں ہوا ان دونوں کے ساتھ، یہ کیا خواب تھا، یہ دونوں کیوں ایک ساتھ اکٹھے جنت میں نہیں چلے گئے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا وہ سنو. اصل پوائنٹ وہ ہے، پھر رمضان آ رہا ہے. ہاں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگ تعجب کر رہے ہو، میں نے سنا ہے کہ تم لوگ خواب کے بارے میں سن کر جو ہے تعجب کر رہے ہو کہ یہ دونوں ساتھیوں کے ساتھ ایسے کیوں ہوا. سنو، کیا ایسی بات نہیں ہے، سنیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا ایسی بات نہیں ہے کہ جو دوسرا ساتھی تھا
1 سال زیادہ زندگی گزارا، اس نے اتنی نمازیں پڑھی اور اس کو ایک رمضان ملا اور اس میں عبادت اس نے کی خوب، تو ایسا تو ہے، صحیح ہے، کیونکہ 1 سال کا فرق ہوا تو پھر 1 سال کی عبادتیں بھی تو بڑھ گئی نا، کیونکہ یہ چلے گئے پہلے دنیا سے 1 سال، تو وہ اگلے سال کا رمضان ان کو نہیں ملا، اور سال بھر کی نمازیں بھی ظاہر بات ہے چلے گئے تو ختم ہو گئے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا ایسی بات نہیں ہے کہ وہ دوسرے ساتھی نے 1 سال جو زیادہ زندگی گزاری، انہوں نے اتنی عبادت کی، اتنی نمازیں پڑھی، صدقہ کیا، خیرات کیے، نیکیاں کیے، اور رمضان ملا ان کو ایک اور، وَأَدْرَكَ رمضان۔ تو سنو، دونوں کے درمیان جنت میں ایسا فاصلہ ہے جتنا زمین اور آسمان کے درمیان، جنت میں، دونوں جنت میں ہیں، وہ بھی عبادت گزار، یہ بھی عبادت گزار، وہ بھی نیک مومن، یہ بھی مومن، لیکن عبادتیں ان کی زیادہ ہونے کی وجہ سے ان کو اجر زیادہ ملا، کیونکہ اجر عبادتوں پر ملتا ہے۔ آپ زیادہ قرآن پڑھیے، زیادہ نیکیاں ملیں گی، آپ کو معلوم ہے، آپ 1 پارہ پڑھیں گے، 1 پارے کی نیکیاں ملیں گی آپ کو، آپ 5 پارے، 5 پارے، آپ 1 ریال دیجیے، 1 ریال کا اجر ملے گا، آپ 5 ریال، 5 ریال، معلوم ہے نا بھائی، آپ ایک نیکی کریں گے عفواً، اس کے برابر آپ کو اجر ملے گا، آپ زیادہ نیکیاں کریں گے، زیادہ نیکیاں۔ تو اس واقعے سے ایک ہمیں سبق جو ملتا ہے بہت بڑا، وہ یہ کہ رمضان ملنا کتنی بڑی نعمت ہے، بشرطے کہ اس کا صحیح استعمال کیا جائے، جو اس ساتھی نے کیا، دوسرے ساتھی نے، اللہ اکبر۔ تو کیا ارادے ہیں ہمارے زندگی میں؟ پھر رمضان آ رہا ہے، کم سے کم اس سال کا رمضان کیا پتہ میری اور آپ کی زندگی میں ملے، ایک امید ہوتی ہے بس، ایک لمحہ بھر سانس کی کوئی گارنٹی نہیں دے سکتا ہے، تو کیا زندگی میں سال بھر کی امید، سال بھر کی گارنٹی دے سکتا ہے کوئی؟ کچھ نہیں، صرف امید پہ دنیا قائم ہے، وہ یہ کہتے ہیں امید پر زندگیاں ہو رہی ہیں اور رہیں گے شاید۔ عجیب ہے، دیکھیے، میں اکثر غور کرتا ہوں، آپ بھی غور کیجئے، غور کرنا چاہیے ہم سب کو۔ اب میں اور آپ اس وقت زندہ ہیں نا، یہ 20 شعبان رہیں گے، کل تک ایک امید ہے بس، اچھا اگر کل رہے تو پرسوں رہیں گے، وہ بھی امید ہے، روزہ ملے گا پہلا، امید ہے، اچھا مل گیا، چلیے، اس کے بعد جواب دیجئے مجھے آپ، اینڈ کیا ہے؟ اینڈ یہ جو روڈ پر گاڑی نکل گئی ادھر یا ادھر، یہ گاڑیوں کا کیا وہ ہے، سٹاپ کیا ہے اس کا؟ ڈیتھ، موت، پکا نہیں چلتے جا سکتے، نہیں، پکا ہے، جس پر کسی کو شک نہیں ہے انسان میں سے، دنیا میں جو مذہب کے ماننے والے لوگ ہیں، سب کو معلوم ہے کہ موت پکی ہے۔ جب چیز پکی ہے، ہم ایمان لاتے ہیں کہ اس کے بعد ایک لائف ہے، کچھ لوگ نہیں مانتے، نہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے، ایک کرنے ادھر ہی جو بھی ہے وہاں کچھ بھی نہیں ہے اوپر، ہم مانتے ہیں کہ نہیں ہے، کیا ہے؟ لائف ہے، ہیئر آفٹر، آخرت ہے، ہمارا ایمان ہے اس کے لیے۔ اچھا پھر وہاں جنت و جہنم پر ہمارا ایمان ہے، تو اس کے لیے ہم محنت کریں۔ اچھا جنت جہنم میں کیا کیا ہے وہ بھی معلوم ہے ہم لوگوں کو۔ آپ یقین مانیے، ایک عورت جو ہے یو ایس کی تھی، اس کا ایک ساتھی جو ہے بغیر کلمے کے چلا گیا دنیا سے، کلک اس کا۔ تو بچوں نے کہا ٹیچر سے، ٹیچر ہے ابھی بھی ہے ٹیچر، کہا کہ ایمان نہیں لائیں گے تو دوزخ میں جائیں گے، یو ول گو ٹو دا ہیل میں چلے جائیں گے اگر ایمان نہیں لائیں گے تو۔ ڈر گئی وہ ٹیچر، انگلش ٹیچر تھی وہ، ڈر گئی گوری، اس نے کہا کہ یہ کیا مسئلہ ہے، یہ تو چلا گیا جو میرے ساتھ آیا تھا، ایک سینئر ٹیچر، ایمان نہیں لایا وہ، خلاص ڈیتھ ہو گئی دنیا سے، ختم ہو گئی، یہ چلا گیا، میں چلے جاؤں گی تو ڈر گئی وہ۔ بچوں نے ایسی کہا اسے، ٹیچر ضروری ہے ایمان نہیں لائیں گے ہیون نہیں، ڈر گئی وہ۔ اس ڈر نے اس کو اسلام میں داخل کر دیا، کلمہ پڑھی، پھر اس نے شادی بھی کی پاکستانی بھائی سے، بہت اچھے نیک بھائی ہیں پنجابی، ماشاءاللہ جزائے خیر دے ان کو، وہ دونوں عمرہ بھی کیے ہیں، ایک اچھی ازدواجی مسلمان ایمان والی زندگی دونوں گزار رہے ہیں، سبحان اللہ۔ دیکھیے
ڈر ہو گیا اس کا، اور یہ ڈر اس کو بدل دیا۔ کیا ہماری زندگی میں ڈر ہے؟ رمضان پھر آ رہا ہے، اور روزوں کے پیچھے جو ثمرہ ہے وہ ہے تقوی، اللہ کا ڈر۔ اس رمضان کی خصوصیات میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اس رمضان میں جو ہے ایک عمرہ انسان کا حج کے برابر ہوتا ہے، جس کی خبر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث مبارکہ میں دی کہ عمرۃ فی رمضان تعدل حجۃ و حجۃ معی، صحیح حدیث ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کا ایک عمرہ میرے ساتھ ایک حج کے برابر ہوگا یا میرے ساتھ حج کے برابر ہوگا۔ سبحان اللہ، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود عمرہ نہیں کیا رمضان میں، آپ کو معلوم ہے؟ امت کو اتنا بڑا خیر دکھا رہے ہیں، کیا کہ عمرہ کرو رمضان میں، میرے ساتھ حج کے برابر اجر ملے۔ تو کیا ہم عمرے کے لیے بھی تیار ہیں؟ عمرے کے احکام آپ کو بتا دیے گئے، پچھلا جو ورکشاپ تھا اسی کا تھا، عمرے کے مسئلے، مسائل، احکام کہ اس میں اس کی قبولیت کے لیے کیا شرط ہوگا وغیرہ۔ سلف صالحین کے بارے میں آتا ہے، کہتے تھے کہ رمضان کا جو عمرہ ہے چھوٹا حج ہے، کہتے تھے ایسے رمضان کے بارے میں، جو رمضان کا جو عمرہ ہے وہ چھوٹا حج ہے۔ تو ہم عمرہ بھی کریں، اور میں یہ کہوں کہ اگر ایک عمرہ ہم کر لیں وہ کافی ہوگا انشاءاللہ، تاکہ دوسرے بھائیوں اور بہنوں کو موقع ملے جنہوں نے ایک بھی نہیں کیا ہے، وہ کم سے کم ایک عمرہ کریں۔ سلف صالحین کی زندگی میں رمضان کی بڑی اہمیت تھی، اگر ہم واقعات پڑھ کر دیکھیں تو بہت ہے ان کی، جہاں ان کی زندگیوں میں رمضان کی اہمیت اور اس کی خصوصیت تھی، کس طریقے سے اپنے ایام اور لیالی کی حفاظت کرتے تھے، راتوں میں قیام کرتے تھے، دن میں صیام کرتے تھے، عبادت میں پورا رمضان ان کا گزرا۔ یہ نہیں کہ فجر سے مغرب تک روزہ رکھا ہو ان لوگوں نے، نہیں، کیونکہ ان کو معلوم تھا کہ یہ تربیت کا مہینہ ہے، اور ہم اپنی تربیت اس میں کر لیں تقوی پر، کیونکہ ایک مہینہ اگر صحیح تربیت، صحیح اصلاح ہم نے اپنی کر لی، 11 مہینے پورے صحیح نکل جائیں گے، ایسی پوری زندگی نکلے گی۔ اسی لیے انہوں نے اپنی تربیت کی، اس کی بہت ساری مثالیں ہمیں ملتی ہیں۔ اور سبحان اللہ، اس مہینے کے بارے میں کہتے ہیں علماء کہ اس مہینے میں کئی عبادتیں جمع ہو جاتی ہیں، عمرہ ہے، روزہ تو ہے ہی، نماز تو ہے ہی، صدقہ خیرات اللہ کے رسول کثرت سے کیا کرتے تھے، وہ بھی مہینہ، اس کی خصوصیت یہ ہے کہ کئی عبادتیں جمع ہو جاتی ہیں۔ صبر کا مہینہ ہے، آدمی روزہ رکھتا ہے، صبر کرتا ہے، اللہ کی صبر کی تمام قسمیں پائی جاتی ہیں اس میں، اور اللہ کے راستے میں انفاق فی سبیل اللہ وہ بھی ہوتا ہے اس میں، قرآن کی کثرت سے تلاوت ہوتی ہے، وہ خود ایک اپنی جگہ عبادت ہے۔ تو اس طریقے سے کئی عبادتیں جمع ہوتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر پر قدم رکھا، آمین کہا، دوسرا قدم رکھا اپنا مبارک، آمین کہا، تیسرا کہا آمین۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ آپ نے کیوں کہا؟ مشہور حدیث سے جانتے ہوں گے، تو اس میں یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات یہ بتائی، جبرائیل السلام میرے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ اللہ اس کو اپنی رحمت سے دور کر دے، یا بڑا بدبخت ہے وہ شخص جس کو رمضان ملا فلم یغفر لہ، اور اس کی بخشش نہیں ہوئی۔ لہذا انسان رمضان کے لمحات کو غنیمت سمجھے، اور رمضان کی خصوصیات کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کا صحیح فائدہ اٹھانے کی کوشش کرے۔ اور یہ جو ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ نے حدیث سنی نا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی میں نے بتایا کہ جب رمضان آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، یہ کب سے؟ پہلے روزے سے، جیسے چاند نظر آ گیا اسٹارٹ رمضان اسٹارٹ، جنت کے دروازے اوپن، جہنم کے دروازے، یہ پہلے ہی اس سے، تو اس سے جو ہے اور اس کا اہتمام صحابہ کرتے تھے۔ میں نے کہا جیسا کہ وہ خود اپنے آپ کو بھی تیار کرتے تھے، اپنے گھر والوں کو تیار کرتے تھے، بچوں کو روزہ رکھواتے تھے، بچے اگر ضد کرتے روتے، اہتمام دیکھے رمضان کا تو ان کو کھلونے دیتے تھے، کھیل لو یہاں تک کہ سورج غروب ہو جائے۔ بچوں کو، جو کہ بچوں پہ بالغ، جو بچے چھوٹے ہیں نابالغ، ان پر روزہ ہی فرض نہیں ہے بھائی، لیکن اہمیت دیکھیے مہینے کی، اہتمام دیکھیے۔ اور بہت سارے ائمہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اپنے خصوصی جو دروس ہوتے تھے نا، جو سال بھر دیتے تھے، وہ جیسے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں وہ درس جو دیتے تھے چھوڑ دیتے تھے، بند، رمضان آتے بند، حدیث کا درس۔ شاگرد کہتے تھے کیوں ابھی رمضان میں درس نہیں دیں گے کیا آپ؟ تو کہتے تھے میں 11 مہینے تم کو درس دیتا ہوں، 11 مہینے علم دے رہا ہوں میں تمہیں، یہ مہینہ میرا اپنا ہے، میں خاص، یعنی پرسنل
انفرادی، جس کو کہتے ہیں نا انفرادی عبادات، اللہ سے تعلق قائم کر کے تنہائی میں. کیسے تھے یہ بزرگ گزرے ہیں، یہ ہمارے یا ائمہ ہیں، یہ جو ہے اس طریقے سے جو ہے وہ کرتے ہیں. فرشتے جو ہے روزانہ اترتے ہیں، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں. ایک فرشتہ یہ کہتا ہے کہ اے اللہ جو تیرے راستے میں دے تو اس کے مال میں برکت عطا فرما. دوسرا فرشتہ کہتا ہے کہ اے اللہ جو تیرے راستے سے اپنے مال کو روک دے تو اس کے مال کو برباد کر دے. یہ تمام چیزیں ہیں جو بہرحال اس مہینے میں بھی حاصل ہیں، اگرچہ عام مہینوں میں ہیں. اس مہینے کی خصوصیت اور بھی یہ ہے کہ مہینہ جیسے شروع ہوتا ہے فرشتہ اعلان کرتا ہے یا باغی الخیر خیر اقبل و یا باغی الشر اقصر، اے خیر چاہنے والے آگے بڑھو اور اے برائی کو تلاش کرنے والے پیچھے ہٹ جاؤ. اس مہینے کی خصوصیت یہ بھی ہے کہ ہر رات اللہ تعالیٰ اپنے کچھ بندوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے. ہر رات اللہ تعالیٰ اپنے کچھ بندوں کو دیکھیں وَلِلَّهِ عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ وَذَلِكَ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ حَتَّى يَنْقَضِيَ رمضان. رمضان ختم ہونے تک ہر رات رمضان کی اللہ تعالیٰ اپنے کچھ بندیوں کو جہنم کی آگ سے آزاد کر دیتا ہے. سبحان اللہ، کیسی کیسی چیزیں ہیں دیکھیے. تو کیا ہم ان تمام چیزوں کو سننے کے بعد تیار ہیں کہ ہم جو ہے اس مہینے میں عمل کریں گے اور اس کو ضائع نہیں کریں گے؟ دیکھیے ٹائم رکتا نہیں ہے. میں درس شروع کر دیا ٹائم ختم ہو گیا. دیکھیے وقت تو رکتا نہیں ہے، سب کو معلوم ہے گھڑی رکتی نہیں ہے، تو رمضان بھی رکے گا نہیں، آئے گا جائے گا. سوال صرف یہ ہے کہ کرنا کیا ہے اس رمضان. آپ دیکھیں میں آپ جنرلی ایک بات بتاتا ہوں جو لوگ کرتے ہیں. سحری کرتے ہیں، فجر پڑھ لی، اور فجر بھائی مان لو فجر نہیں پڑھ کے بھی سو جاتے ہیں. نیند کا غلبہ ہوتا ہے، پوری رات آدمی جاگے، پوری رات. سحری میں وہ مشکل سے دنیا والے کھائے گا، آنکھیں بند، لال، معدے کا کیا حال ہے نہیں معلوم، اندر کا کیا حال ہے نہیں معلوم ہے، تھکا آ رہا ہے. باڈی ہے نا انسان کی جسم، اللہ نے رات آرام کرنے کے لیے دیا ہے، دن کام کرنے کے لیے دیا ہے. پوری رات جاگ کر محنت کرتے ہیں. رب بولتے ہیں رمضان ہے رمضان ہے. اور ہماری عورتیں جو ہیں نا ان کو تو کیا بولوں میں. سحری کیا ہے؟ سحری بتائیے. کھجوریں کھا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سحری کی ہے. صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین جو ہے، اور کھجوروں کے بعد خیر وہ آ رہا ہے اگلے اس میں بھی کہ سحری اور افطار کیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے فرمایا کہ اچھی سحری ہے یہ کھجور. روٹی چاول یہی ہوگا نا کھانے کی چیزیں جو ہوتی ہیں، سالن روٹی چاول، کچھ پھل کھائیں گے اور کیا. اس کے لیے پوری رات آنا ہے. سحری سحری 2 بجے سے لگی ہوئی ہے، سحری سحری 2 سے 4 تک سحری سحری. اور 2 بجے تک پھر کیا ہے؟ باتیں، کام نہیں، وہ تیاری کرنا ہے، کچن میں جانا ہے. کیسے وقت تباہ ہو جاتا ہے دیکھیں رمضان کا. پہلی رات سے روٹین چینج ہو جاتی ہے خواتین کی. اب پوری رات جگنا ہے، صبح سونا ہے. انہوں چلے جاتے، میں سو جاتی ہوں. پھر جب انہوں آتے اس کے بعد افطار کی تیاری، سونے سے پہلے سحری کی تیاری، سحری ہو گئی سو گئے. آئے افطار کی تیاری، اثر سے لگنا پڑتا ہے افطار میں. وہ کاٹنا ہے، وہ کاٹنا ہے، وہ کاٹنا ہے، یہ کھانا ہے، اس کو یہ پسند، وہ میری پیاری بیٹی وہ پسند، وہ بڑے کو وہ پسند، چھوٹا یہ نہیں کہتا وہ نہیں کہتا. کیا بات ہے بھائی، رمضان چل رہا ہے ماشاءاللہ. کیا رمضان چل رہا ہے. اب اس کے بعد کھائے تو تھک گئے، اس کے بعد تھوڑا چائے وغیرہ پیے. وہ چائے مغرب سے عشاء تک کی چائے. اس کے بعد عشاء، اور چلو تراویح. اچھا دکھتا نہیں مسجد میں جا کے نماز پڑھے تو بہت اچھا دکھتا. چلو مسجد جا رہے نماز پڑھنے، تراویح. بس یہ کیسا رمضان ہے؟ ایسے گزرتا نا روزہ. اکثر لوگوں کا جو ہم نے مشاہدہ کیا ہے یہ ایک روزہ. اچھا پھر قرآن تھوڑا پڑھنا، تھوڑا اڑنی اوڑھ لے کے پڑھتے تھوڑا قرآن. بعض عورتیں، بعض بچیاں، بعض کمپٹیشن گروپس میں کتنے ہو گئے، کتنے ہو، کتنے ہو گئے، کتنے ہو گئے پارے. اچھی ایسے رمضان سلف نے گزارا ہے ہمارا. اور مردوں کا حال کیا ہے؟ اور عورتوں کی بات، مردوں کا حال کیا ہے؟ پوری رات تھکے ہوئے نہیں، بچوں کے ساتھ باتیں کرتے، وہ یہ باتیں، وہ یہ کافی پی رہے، چائے پی رہے، باتیں کر رہے. تھوڑا وہ صبح ڈیوٹی کو جانا ہے، آنکھ بند ہو جائے گی گاڑی چلاتے ہیں، بول کے تھوڑا سا ہلکا سا سوتا ہے، گھنٹہ 1.5 گھنٹہ سو جاتا ہے. پھر اس کے بعد سحری، فجر کے بعد فوراً سوتا. پھر فجر کی نماز کے بعد فوراً سو جاتے ہیں اکثر. فجر کے بعد قرآن پڑھنے والے کم ملیں گے آپ کو رمضان کی بات. اشراق، صلاۃ الضحیٰ نہیں، کم. اس کے بعد ڈیوٹی. اب وہ ڈیوٹی ہے، اب وہاں بھی حلال حرام سے کھا رہا، تھوڑی جھوٹ بول رہے خالی ہم.
جھوٹ سے روزہ ٹوٹتا کیا؟ کھائے تو روزہ ٹوٹتا، پانی پیے تو روزہ ٹوٹتا، ایسا روزہ ان کا۔ جابر رضی اللہ عنہ کی ایک روایت ہے، کہتے ہیں سلف کہتے تھے، عام طور پر چھوڑیے حدیث کیونکہ صحت میں اس میں وہ ہے اختلاف، کہ سلف کہتے تھے جب تم روزے سے رہو تو تمہاری زبان بھی روزہ رکھے، تمہاری آنکھ بھی روزہ رکھے، تمہارے کان بھی روزہ رکھے، تمہارا ہاتھ بھی روزہ رکھے، تمہارے پیر بھی روزہ رکھے، تمہاری ہر چیز روزہ رکھے۔ کیونکہ روزہ کا معنی ہوتا ہے چھوڑنا، ترک۔ جب تم نے کھانا پینا اللہ کے لیے چھوڑا ہے تو پھر جھوٹ چھوڑو، دھوکہ چھوڑو، خیانتیں چھوڑو، چوری چھوڑو، ظلم چھوڑو۔ یہ ہے روزہ، صحیح، یہ ہے تقویٰ۔ ایسے رمضان چاہیے، یہ ہے چینجز۔ ایسے بدلیں گے دشمن کچھ نہیں کرے گا، چاہے وہ جیت جائے، کچھ نہیں ہوگا، کچھ نہیں ہوگا، کوئی ڈرنے کی ضرورت۔ کیوں؟ اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ جس کے ساتھ اللہ ہو اس کا دشمن کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا ہے۔ کیا میرے اور آپ کے ساتھ اللہ ہے؟ ہم اللہ سے دور ہو گئے، اللہ ہمارے ساتھ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم نے اس کو راضی نہیں کیا، خوش نہیں کیا۔ اب موقع آ رہا ہے، اللہ کے واسطے اس کو ضائع نہ کریں، روٹین چینج کریں اپنی لائف کی۔ فجر کے بعد پڑھیں قرآن، تلاوت ضروری ہے، سونے کی روٹین چینج کریں، تلاوت کی روٹین، تلاوت زیادہ ہو، صدقہ خیرات ہو، اور وقت کو غنیمت جامے چلتے چلتے اذکار پڑھے، تسبیحات پڑھے، جاتے ہوئے آتے ہوئے اپنی رمضان کی لائف کو، کیونکہ رمضان خاص طور سے اس کی بات ہو رہی ہے کیونکہ اس کی خصوصیات ہے کوئی، تو اس میں دعائیں وغیرہ، سحری کے وقت دعائیں قبول ہوتی ہیں، تہجد کا وقت ہوتا ہے، وہ افطار کے وقت دعائیں قبول ہوتی ہیں، دعائیں ہوں، توبہ ہو، استغفار ہو، بہت سارے اعمال انجام دیے جائیں۔ الغرض یہ کہ وقت ضائع نہ ہو ہمارا، بس یہ بات ذہن میں رکھ لیجیے پوائنٹ، کہ ہمارا رمضان کا وقت قیمتی ہے۔ بعض لوگ اچھا کرتے ہیں، واٹس ایپ بند کر دیتے ہیں جن کو کوئی خاص کام نہیں ہوتا ہے، کیونکہ اس میں بھی بڑا وقت ضائع ہو جاتا ہے انسان کا۔ فیس بک دیکھنے میں انسان کا وقت، اخبار پوری دنیا کی معلوم کرنے میں جو اس کا وقت ضائع ہو رہا ہے، بیکار کی باتوں میں وقت ضائع ہو رہا ہے۔ حلیم کھانا ہے بھائی، حلیم، اور ٹھیک ہے کھاؤ بھائی، کون بول رہا ہے حلیم حلیم کھانا حرام ہے؟ بالکل، حلیم کو حلیم بھی بول سکتے، حلیم کھا بھی سکتے آپ، لیکن حلیم کھانے میں آپ کا 1 گھنٹہ کیسے چلے گا رمضان کا؟ آخر شریع کی اپنی جگہ خصوصیات ہیں، اللہ سے انسان ڈرے، اس کی اہمیت رکھے۔ شب قدر کی تلاش ہوتی ہے اس میں، جو رمضان کی خصوصیات میں سے ایک ہے، تو اللہ تعالیٰ سے دعائیں ہونی چاہیے، عبادات ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق دے کہ ہم رمضان کی خصوصیات کو، رمضان کے ممیزات کو سامنے رکھتے ہوئے اس کا اہتمام کریں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو یہ برکتوں خیر کا مہینہ، مجھے اور آپ کو اور پوری دنیا والوں کو، دنیا کے ہمارے مسلمان بھائیوں اور بہنوں کو امن و امان کے ساتھ، صحت و سلامتی کے ساتھ اس مہینے کو پانے والا بنا دے، آمین یا رب العالمین۔ اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے۔ اللہ سے توفیق مانگیے، توفیق نہیں ملے گی، رمضان آ کر چلا جائے گا، کچھ نہیں کریں گا۔ توفیق جس کو ملے وہی قسمت والا ہے، سعادت مند ہے، ورنہ محرومی ہوگی۔ محرومی بڑی خطرناک چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو محرومیوں سے محفوظ رکھے۔ اللہ ہمیں نیک توفیق دے، سعادت مند بنائے، رمضان پانے والا بنائے، اپنے آپ کو بخشوانے والا بنائے، جنت میں اپنی جگہ، اپنے گھر والوں کی جگہ بنانے والا بنائے، جہنم سے اپنی اور اپنے گھر والوں کی گردنوں کو آزاد کرنے والا بنائے، آمین واخر الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگلا ایک خصوصی درس آخری ہونے والا ہے جس میں رمضان روزوں کے احکام اور مسائل لے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ روزوں کے احکام اور مسائل، ساتھ میں جو ہے تراویح نماز کے بھی احکام اور مسائل انشاءاللہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، اور جو عام طور پر سوالات بھی ہوتے ہیں یا ڈاؤٹس ہوتے ہیں رمضان کے روزوں کو لے کر، اس کو بھی انشاءاللہ ہم نے تیار کر لیا ہے۔ آئندہ آخری جو درس ہمارا اس سیریز کا چلنے والا ہے، جو سیکنڈ پارٹ ہے اس کا، اس میں ہم انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے، تو اس کو مس مت کریں، ضرور حاضر ہوں۔ جزاکم اللہ خیر۔ کفارۃ المجلس پڑھ لیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔